کل معروف صدقۃ، ہر نیکی والی بات صدقہ ہے، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نماز کا کہو یہ بھی صدقہ ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا روزے کا کہو یہ بھی صدقہ ہے، اگر کوئی حج نہیں کرتا حج فرض ہے تو حج کا کہو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا کل معروفۃ صدقۃ، یعنی ہر نیکی والی بات کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدقہ ہے، اور یعنی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا کیا ہے صدقہ کیا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ جانو، فرمایا کیوں، اور سب سے چھوٹی نیکی کیا ہے، فرمایا جب مسلمان بھائی کو ملے تو اچھے طریقے سے سونے چہرے کے ساتھ خوش چہرے کے ساتھ ملے، اور یہ اس طرح بھی کرنا صدقے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ کیسے صدقہ کرے، کیسے صدقہ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ، فرمایا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ خود جائے کمائے، کما کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی دے اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ خود کمائے اور صدقہ بھی کرے خود بھی کھائے، یا وہ کام نہیں کرتا تو پھر کیا کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، جس بندے پر ظلم کیا گیا تو اس مظلوم بندے کی امداد کر دے، اس کی حوصلہ کرے اس کے ساتھ، فرمایا اس طرح کرنا بھی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قالوا فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے، کسی مظلوم کی مدد بھی نہ کرے، اس کی اعانت بھی نہ کر سکے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، نیکی کا حکم دے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، فرمایا جب نیکی کی دعوت دے گا تو اسے صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ نیکی کا بھی حکم نہ دے، یعنی کسی کو نماز کا کہتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے، آگے سے الٹ جواب دیتے ہیں، یعنی وہ نیکی کا حکم نہ دے سکے، تو صحابہ کرام نے جب عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا تو بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اس کا کام ہے، اور صدقے کا ثواب دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، کہ ہر مرد پر صدقہ ہے، یعنی ہر ہڈی پر صدقہ ہے، کل یوم تطلع فی شمس، جس پر سورج طلوع ہوا، فرمایا یعدل بین الاثنین صدقۃ، فرمایا دو مرد آپس میں جب عدل کا تقاضا کریں تو دو مردوں کے درمیان میں انصاف کر دینا یہ بھی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، فرمایا صدقے کی فضیلت بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص سواری کی معاملت کر دے، یعنی کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو اس کو سواری دے دے، یا سواری تو ہے سامان لاد دے اوپر، فرمایا لاد نہیں سکتا تو وہ سامان اٹھا کر اس سواری پر اگر لاد دے تو اسے بھی صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والکلمۃ صدقۃ، اور ہر اچھی بات کہنا صدقہ ہے، وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقۃ، فرمایا وَيَبْسُطُ الْأَعْضَاءَ عَنِ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ، فرمایا ہر قدم جب آپ نماز کی طرف چلیں گے تو ہر قدم پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ وانہی عن المنکر صدقۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبیح بیان کرنا،
یہ بھی صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تکبیر بیان کرنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تحلیل بیان کرنا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور اس پر بھی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک ارشاد فرمائی نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی منحۃ والشاۃ الصفیۃ منحۃ تغدو بإناء وتروح بآخر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے کہ کسی کی اونٹنی ہے دودھ دیتی ہے، فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ اونٹنی کسی اپنے دوست کو پڑوسی کو دودھ پینے کے لیے دے دے، فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس بکری ہے اور پڑوسی کے پاس دودھ نہیں ہے تو وہ بکری بھی کسی کو عاریتاً دے دے تاکہ وہ دودھ پیتا رہے، تو فرمایا بکری دینا بھی اس پر صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیرا او بہیمۃ الا کانت له صدقۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی کھیت اگاتا ہے یا بیج زمین میں بوتا ہے، فرمایا جب اس پر وہ تیار ہو جائیں اس میں سے چڑی کھا لے یا جانور کھا لے یا انسان کھا لے تو فرمایا اس کے لیے بھی اللہ رب العزت اگانے والے کو ثواب صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک اس کو نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، فرمایا کہ ایک مرد رستے پر گزرا کہ اس رستے پر ایک درخت کی ٹہنی موجود تھی، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اسے ضرور راستے سے ہٹاؤں گا کیونکہ یہ راستے پر پڑی ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ جب اس نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو ہٹاؤں گا تو پھر اس نے پکے ارادے کے ساتھ اس کو ہٹا دیا، فرمایا جب اس نے یہ عمل کیا اسے صدقے کا ثواب دیا تو صدقے کے ثواب نے اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ کیا کیسی حدیث پاک ہے کہ راستے پر اگر کسی چیز جو تکلیف دے ہو اسے ہٹا دیں، اللہ صدقے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اس پر جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأیت رجلا، یہ پچھلی اور یہ حدیث پاک ان کا ترجمہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتا ہے، فرمایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرۃ فطمع من ذار الطریق کانت تؤذی الناس، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر چلتا ہوا دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کس لیے جنت میں داخل ہو گئے؟ تو فرمایا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا تھا، اللہ نے اس پر ثواب یہ دیا کہ انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیئن انتفع بھی، ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ایسی چیز بتائیں کہ جو مجھے بھی نفع دے اور اس پر میں عمل کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیئن انتفع بھی قال اعزل اذا عن طریق المسلمین، کہ تم راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا تیرا کام ہے اور اس پر ثواب دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کچھ بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔